ویلکم بیک ویورز. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شاہجہاں صاحب سے. سر ایکٹیو لائف اسٹائل کی آپ بات کر رہے تھے. میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے, ذرا اس کو کلیئر کریں چیزوں کی. وہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. ہوتا ہی ہے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے. آپ نے جو باتیں کی نا بہت اچھی ہیں, اور ہر آدمی جو جتنے ہی ڈی ایکٹیو ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو مطلب اس سے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے وہ ایگری نہ کرے. مگر یہ طریقہ بتائیں, کوئی ایسا موٹیویشن پوائنٹ بتائیں کہ ہم ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں نا. سر دیکھیں گھر گھر میں آپ دیکھتے ہیں آج کل موبائل نہیں جان چھوڑتا, گیجٹس اتنے آ گئے ہیں. ورک فرام ہوم کا مطلب ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے لوگ کنفائنڈ ہو گئے ہیں بیکاز آف دیٹ آن گوئنگ پینڈیمک. تو یہ ایکٹیویٹی کا جو میں دیکھ رہا ہوں, کچھ کیسز ایسے آئے ہیں ریسنٹلی, میرے ایک دو ہیلتھ ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی. بچوں کے اندر جو ہے نا ایگریشن وہ بڑھتا جا رہا ہے. بچے پارٹ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی باہر وبا ہے اور اچھی گیدرنگ نہیں ہے, تو آپ ان کو لمیٹڈ کر رہے ہیں, کنفائن کر رہے ہیں, اپنے نظروں کے سامنے رکھیں. اور بچوں کے اندر کیونکہ گروئنگ ایج ہے تو ان کی انرجی تو ڈیولپ ہو رہی ہے مگر برن نہیں ہو رہی. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, ایڈوائس عامر بھائی؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ لیڈ بائی ایگزامپل. ٹھیک ہے, اگر گھر کے بڑے خود کمل سے نہیں نکلیں گے اور بچوں کو بولیں گے جاؤ کھیلو, تو بچے تو جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے پازیٹیوٹی بھی ہے اور اس کی نگیٹیوٹی بھی ہے. ہمارے پاس ہاتھ میں فون, گھر میں ٹی وی, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اس پہ زیادہ وقت لگا رہے ہیں. دیکھیں اس پینڈیمک کی وجہ سے چیلنجز بڑھ گئے. بہت سارے آؤٹ ڈور کام نہیں ہو پائے پچھلے دنوں میں. اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں. ہمارے ساتھ اتنے بڑے لیجنڈ بیٹھے ہیں وجاہت صاحب, جن کی میرے خیال سے میں خود دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں اور پریکٹس کرتا ہوں انڈر ویری کلوز گائیڈنس فرام ہیم, کہ آپ اس کو بھی گھر میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو روڈ پہ جا کر کے سمندر کے سامنے ہی جانا پڑے گا. تو یو کین ہیو این ایکٹیو لائف اسٹائل. دیکھیں دوسری بات یہ کہ ہم شاید ایز اے پیرنٹ اوور پروٹیکٹیو بھی ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں باہر نکلے گا تو ہمارے ہی بچے کو اغوا کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے باہر. ایسا نہیں ہے. ہم بھی پہلے نکلتے تھے, ہم بھی جاتے تھے, کھیلتے تھے, کودتے تھے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کروں کہ آج سے چند سال پہلے تک آپ بیرلی کسی اچھے گروپ کو سائیکلنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے. اس وقت کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں اتنے سائیکلنگ گروپ ہو گئے ہیں, اور اتنے اچھی فیملیز کے بچے بچیاں پیرنٹس سب آ رہے ہیں اور سائیکلنگ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. فقدان کس چیز کا ہے؟ فقدان یہ ہے کہ تعلیق ہاتھ سے نہیں بچتی. کچھ آپ اپنی ذاتی لیول پہ بھی ایفرٹ کرتے ہیں, کچھ سرکاری لیول کے اوپر بھی فیسلٹی پرووائڈ ہونی چاہیے. نہیں ہوگی نا فیسلٹی تو نہیں ہوگی, اس کے لیے انکریجمنٹ نہیں ہوگی. سائیکلنگ ٹریک نہیں ہے پورے شہر کے اندر کہیں پہ, مجبوری میں جہاں پہ بھی جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا کریج ہے اور بڑا موٹیویشن فار ادرز. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں اسپورٹس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے, باکسنگ رنگ کتنا ہے, ٹھیک ہے, کتنے آپ کے پاس اسکواش کورٹس ہیں جو کہ اوپن فار پبلک ہو, جنرل پبلک کے لیے آئے, ٹھیک ہے, تو کس علاقے میں کتنے ہیں, تو اس سب چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لے کر کے آئیں. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بھی نکلیں گے, انکریجمنٹ بھی ہوگی. اور اس سب چیزوں کو جب تک ہم اس بات کو ایکنالج نہیں کریں گے کہ دس از امپیریٹو فار اے لائف اسٹائل, اٹ از اے ویری انٹیگرل پارٹ آف یور لائف اسپورٹس, تب تک آپ اس میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے, کبھی بھی اس کو آپ میس اسکیل کے اوپر لے کر کے نہیں چل سکیں گے. بالکل صحیح ہے سر. مگر آپ دیکھیں کچھ اسپورٹس ایسے ہیں ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں جیسے کرکٹ کھیل لیتے ہیں. آج کل سردیاں ہوئی ہیں نا, تو کچھ بچے محلے کے وہ نیٹ باندھ کے اور وہ بیڈمنٹن کر رہے ہوتے ہیں, پھر ٹریفک آ رہی ہوتی ہے بیٹ سے, وہ ان کو کھیلنے نہیں دے رہا ہوتا, ڈسٹربینس ہوتا ہے. تو دیٹ از بیکاز وی ڈونٹ ہیو فیسلٹیز پراپر, کہ جہاں جا کے میں اگر اپنے ایریے میں دیکھوں تو میرے خیال سے کوئی 10 کلومیٹر کا پاپولیشن ہوگی, اس کے اندر ایک کلب ہوگا اور اس کلب کی ممبرشپ ہوگی, فارمیلٹیاں ہوں گی. تو پارک ہیں, ہر محلے میں پارک ہیں, مگر پارک کے اندر آپ وہی آن گوئنگ پینڈیمک ہے سر. سب سے پہلے گورنمنٹ نے پارک بند کر دیا. آپ مجھے بتائیں کیا کریں. سائیکلیں آپ چلائیں, سائیکلنگ کی ٹریک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ سائیکل لے کے دے دیتے ہیں بچے کو, وہ اپنے گلی محلوں میں چلاتا ہے بچہ, وہاں تو ٹریفک بھی چل رہا ہے. آپ کی والی بات کہ ایک ٹینشن رہتی ہے ایز اے پیرنٹ کہ یار یہ کہاں چلا رہا ہے, اس کو کہیں ہرٹ نہ ہو جائے, گر نہ جائے, وہ نہ جائے. تو گورنمنٹ کا پارٹ تو بنتا ہے سر.
اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج جائے گورنمنٹ تک اور وہ کچھ ایسا فارمولا بنائیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ زونل لیول کے اوپر کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلبز ہوں جس کے اندر آؤٹ ڈور گیمز کے لیے بچوں کو ایکسیس ہو. عامر صاحب اس میں فیسلٹی از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات اور ایڈ کروں کہ اسپورٹس کو صرف آپ اس طرح سے نہ دیکھیں کہ جی آپ کی بس پرسنل فٹنس ہو گئی. ٹھیک ہے. اسپورٹس از دا بیسٹ ایمبیسڈر آف اینی کنٹری. ٹھیک ہے. کیوں آپ اسپورٹس کو ایز اے پروفیشن نہیں لے سکتے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس دنیا کا اتنا بڑا لیجنڈ جہانگیر خان جو اسپورٹس کے ذریعے اس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، کیا اور دوسرا جہانگیر خان یا جانشیر خان اس دنیا میں نہیں ہے، اس پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا؟ کیا کیوں نہیں آ سکتا؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہر لیول کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، فیسلٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسپورٹس کو اس کو فروغ دیں تو ہمارے پاس اسکل کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اس کو صرف ہون کرنا ہے، اس کو برش اپ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا اسکلپچر کو فائن ٹیون کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے. یہ دنیا بھر میں جائیں گے، یہ اپنے لیے معاش بھی کمائیں گے اور یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی فخر بھی بنیں گے. تو اسپورٹس کو اس لیول پہ لے کر کے صرف بزنس اسکول کھول دینے سے یا میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ٹیوشن سینٹر کھلانے سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہر گلی کونے نکڑ میں لے کر کے آئیں فیسلٹیز کو، ڈفرینٹ میس اسکیل پہ لے کے آئیں. ابھی آپ اگر دیکھیں تو چائنا کے اندر جس طرح ہر اسپورٹس کے اندر ہر چیزوں میں ہی آ رہے ہیں چائنیز، لیکن اسپورٹس میں بھی آ گئے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک کمپلیکس کے اندر صرف ٹیبل ٹینس کے کم از کم 150 ٹیبل لگے ہوئے ہیں اور صرف پریکٹس ہو رہی ہے اس کے اوپر. اسی طرح بیڈمنٹن کورٹ ہے، اس طرح آرچری ہے، یو نیم اٹ. اور آپ دیکھیں کہ بے انتہا ہو رہی ہے. میں نے ایک دفعہ آرچری بھی سیکھی. اچھا جب میں آرچری کرنے گیا تو بڑی مشکل سے مجھے نیوی کے ایک سیٹ اپ میں پتہ چلا کہ جی یہاں پہ ہو رہی ہے. میں نے سیکھ لیا. اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو سکھانے جانا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ اچھے اسٹینڈرڈ کی ایک اچھے لیول کی آرچری کا سیٹ اپ نہیں مل رہا اپنے ویسینٹی میں. تب یہ کہ یہ فقدان ہے. اس کو پروفیشنل لیول کے اوپر لے کے آ جائیں، اس کو اس لیول پہ لے کے آ جائیں کہ اس ملک کا فخر بنے گا انشاءاللہ تھرو اسپورٹس. سر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ماشاءاللہ پورا سیٹ اپ ہے، پوری گورنمنٹ ہے، سر فنڈز بھی ہوتے ہیں ہر چیز کے، ہر کیٹیگری کے. اسپورٹس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں جی، فار ایک ایگزامپل دوں گا میں آپ کو، غلط ہوں تو بتا دیجیے گا. اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس ہے، چائنا نے تعاون سے بنائے. ہم نے چائنا میں جا کے کوئی ایسی چیز بنائی ہے یا اپنے لیے کوئی چیز ایسی بنا؟ ہم کیوں نہیں کرتے ایسی چیز؟ مطلب اپنے لیے، اپنی زمین پہ، اپنے لوگوں کے لیے ہم بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس نہیں، چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز بنائیں نا، خود بنائیں. کیا ہمارے پاس بجٹس نہیں ہیں؟ سر اس میں صرف پرائرٹائز کرنے کا ایشو ہے. پرائرٹی کا ایشو ہے نا، رسپانسبلٹی کا. ہمارے یہ بات تو صحیح ہے کہ اس ملک کے ہمارے پاس وسائل ہیں کم اور مسائل ہیں زیادہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پرائرٹائز کریں، ماسٹر پلان بنائیں، پرائرٹائز کریں اور ایک ڈیو شیئر چھوٹا ہی صحیح اسپورٹس کی طرف بھی اگر کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 5 سال میں نہیں 20 سال میں ہی صحیح آپ کو واضح فرق بھی نظر آئے گا. لیکن ایک ایک قدم اٹھا کے چلنا ضروری ہے. جب انشاءاللہ چلیں گے نا تو نظر آئے گا. اگر پرائرٹی ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں اس میں ان کی توجہ اس طرف آئے اور وہ دیکھیں. صرف سال میں ایک دفعہ کوئی کمپٹیشن کرا دینا ہے سندھ گیمز کی طرح یا پاکستان گیمز کی طرح یا نیشنل اولمپکس کی طرح سے، آئی تھنک دیٹس ناٹ گڈ انف. اس سے بہت زیادہ آگے لے کر کے چلنا ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہے اسپورٹس کے اندر ہر کوئی ونر ہی ہوتا ہے. ایوری پلیئر از اے ونر سو لانگ اٹ ہی پلیز. اور ہمارے بچے بچیاں سبوں کو اس کے اندر انکلکیٹ ہونا چاہیے، اس کے عادت کو، اس کا رجحان ڈالنا چاہیے. دیکھیے گا آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہیلدی باڈی بیئرز ہیلدی مائنڈ. ایک بہت ہی بہترین قسم کی نسل جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کی طرف جائے گی اس کے ذریعے. ان کا کتابوں کی طرف پڑھنے کا بھی دل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اسکولوں میں بھی ایکسل کریں گے. ابھی میں پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں رائفل ایسوسیشن کے، وہ بتانے لگے مجھے کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کا کتابیں پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، کتاب کا تو فوکس نہیں کر پاتی تھی. انہوں نے اس کو لے کے آ گئے کہ تم آ جاؤ رائفل کی طرف، ٹھیک ہے. اس کو شوٹنگ سکھائی، ماشاءاللہ شی از ٹو گڈ ایٹ شوٹنگ. اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے ایگزامس کے اندر بھی وہ بہت فوکس ہو گئی اور بہت اچھا پرفارم دینے لگ گئی ہے. تو یور اسپورٹس از ہیلپنگ یو ان ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. بالکل صحیح. تو سمجھ کی بات ہے نا سر، اس کو سمجھیں اس کو. بالکل بالکل. مجاہد صاحب اب یہ سارے ڈسکشن ہو رہا ہے، فوکس کی بات آئی ہے. اب آپ یوگا میں اسپیسیفکلی فوکس مائنڈ کو، جب آپ یوگا کرتے ہیں تو مائنڈ کی بھی ساری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈز اٹ ٹیچ اس ہاؤ ٹو فوکس اس چیز میں؟ بٹ آئی جسٹ لٹل بٹ ایڈ کرنا چاہوں گا.
جس دن آپ کے ہمارے معاشرے کا یہ جملہ کانسیپٹ ختم ہو جائے کہ کھیلو گے کودو گے تو کھو گے خراب، تو اسپورٹس کا یہی حال ہوگا. پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جیسے کہ میرے بھائی نے دوست نے وہ جملہ پہلے ہی کہہ دیا جو میں آپ کہنے والا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں نا فوکس کرانا، ڈسپلن کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اسپورٹس بہت بہترین راستہ ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کیا جائے. وہ کیسے ایک یونیفارم پہنتے ہیں، کیسے موو کرنا ہے، ٹیچر کے کہنے کیسے چلنا، سیٹی بجے تو دوڑو، سیٹی بجے تو رکو. جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اس کا حصہ بننے لگتی ہیں تو وہی رزلٹ پھر آپ کو اس کی تعلیم میں نظر آتا ہے. وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. جب اس کو ٹارگٹ نظر آتا ہے، سکسیس لائن سے اپنی نظر آتی ہے کہ فنیشنگ لائن میری یہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اسٹارٹ لائن کیا ہے، فنیشنگ لائن کیا ہے، کہاں پہ سانس لینی ہے، کہاں پہ رکنا ہے. یوگا بہرحال جو آپ کا سوال ہے اب میں اس طرف آنا چاہوں گا، بہت مدد کرتا ہے اس میں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 60 سے زیادہ طریقے ہیں. ہم کنسنٹریشن کی الگ سے ایکسرسائز کرتے ہیں، فوکس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. گو کہ اس کا تمام جو آپ مجھ سے گفتگو ابھی میرے بھائی نے کی تو انہوں نے میرے ذہن کے کئی دریچے کھولے. میں آپ سے سوال نہیں کر رہا بلکہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ یقیناً اس میں کوٹ کریں. دیکھیں جب بات اسپورٹس کی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی وقت تعلیم سے ہٹا کے دیا ہے. یہ بات تو ہمیں سب سے پہلے تو لگتا ہے تعلیم کی مخالفت اگر کوئی کر رہا ہے تو اسپورٹس کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنے دینا. ایسا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ تعلیم کا وقت ہے. اور اس کے علاوہ جب اسپورٹس کی طرف آئیں تو اکثر ہمیں اسپورٹس کے لیے وہ لوگ جو ٹریک سوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہوں نے اس طرح تھوڑے کپڑے شپڑے پہن لیے، وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن تھوڑے دن کے بعد آپ یقیناً میرے اور بھی جب میں گفتگو کرنے لگوں گا تو آپ کہیں گے اچھا مولانا صاحب آپ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل، یہ بات کرنی تھی علماء کرام کو، ممبر سے بات ہونی ہے. بالکل ٹھیک. وہ کون سے 4 کھیل ہیں جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے؟ آج کیا وہ سرکاری طور پہ ہمارے یہاں کھیلے جاتے ہیں؟ نہ تیراکی ہماری یورپین عورتیں کر رہی ہیں، تیر کمان چلانا یورپین عورتوں نے لے لیا، گھڑ سواری یورپین عورتوں نے لے لی، اب کبڈی رہ گئی ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی لگتا وقتا ہے نہیں. کیا ایسے ادارے، مذہبی ادارے، میں ایک خاص نام نہیں لے رہا کہ وہ بات پھر، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کیا مسجد کے برابر میں سوئمنگ پول نہیں ہو سکتا جہاں تیراکی کی ہم تربیت دیں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی تیر کمان چلانے کے لیے کوئی سامان نہیں رکھا جا سکتا؟ چلیں تیر کمان نہ چلائیں، آپ ڈاٹ لگا دیں، وہاں کچھ تو رکھیں. کبھی تو کوئی گھوڑا لے کے آ جائیں کہ اس پہ بیٹھ کے ہم بھی کہہ سکیں کہ آقا آپ کو یہ پسند تھا تو 2-4 قدم تو ہم بھی گھوڑے پہ چلیں. گھڑ سواری کے لیے پھر آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ یورپین اسٹائل کی چیزوں پہ. سوئمنگ کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ 5 اسٹار ہوٹلس میں. جب ہمارے یہاں کھیل کو بالکل یکسر ایک اور اینگل سے دیکھا جائے گا تو یہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کو پھر لائیے اپنے دین کی طرف. ہمارا بڑا پروگریسو دین ہے سر ہمارا، صحیح بات، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ 4 کھیل پسند ہے، اور یہ چاروں کھیل پتہ ہے کس چیز کے؟ فوکس کے. ایک میں مقابلہ ہو رہا ہے جسمانی طور پہ، ایک میں ذہن کے ساتھ ایک نقطے کو دیکھا جا رہا ہے اور پھر ٹائمنگ طے کی جا رہی ہے، بو کو کتنا کھینچنا ہے، کتنے اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی وہاں تک پہنچنے کے لیے، تیر کو چلانے کے لیے. دوسرا یہ بتاتا ہے کہ اپنا بیلنس کیسے کرنا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے. اور ایک ہمیں بتاتا ہے کہ پانی کے اندر جب ڈوبنے کا معاملہ ہو، زندگی و موت کا معاملہ ہو تو ہاتھ پیر کیسے چلاتے ہیں. مجھے بتائیے یہ چاروں کام کرنے کے بعد کون کامیاب نہیں ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمیں اس پہ لگنا تھا، ہمیں اس پہ کام کرنا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، کیونکہ یہ معاملہ کھیل کا ہے تو اس کا دین سے کیا تعلق؟ ارے بھائی دین سے تعلق ہے اور یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. بالکل الحمدللہ. آپ خود دوڑے ہیں ماں عائشہ کے ساتھ اور فرمایا ہے کہ دیکھیں عائشہ میں آپ سے آگے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آج ہم اپنی وائف کے ساتھ چہل قدمی پہ نہیں جاتے، دوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. پرسیپشن چینج کرنا پڑے گا، اور جب پرسیپشن چینج ہوگا تو ہمارا کانسیپٹ بھی چینج ہوگا، اور پرسیپشن سے کانسیپٹ سے جب ہم آگے جائیں گے تو ہمارا فوکس چینج ہوگا. اور فوکس کے لیے یوگ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی بہت سامان کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھیں بند کر کے بھی اپنا فوکس صحیح کر سکتے ہیں. آنکھیں کھول کے تو خیر بگڑتا ہی ہے، کیونکہ آج کل بگاڑنے کی چیزیں آپ نے بہت بتا دی کہ ہمارے پاس ہیں، لیکن جب نہ ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے تو غریب آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے نا سر. فوکس، میں ابھی ایک جگہ تھا تو مجھے بہت اچھا لگا سر. میں یہ اس لیے کوٹ کروں گا کہ وہ میرا دوست ہے ولی خان، گلشن اقبال میں پھل بیچتا ہے. تو وہ ایک عجیب کام ہے، بیچارہ لٹ گیا ہے، غریب ہو گیا، تو اب اس کا ٹھیلے سے چھوٹی سی دکان، اور دکان سے اب وہ صرف چند پرانے برتن سامان رہ گئے جس میں وہ پھل رکھ کے بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، تم تو آگے جانے والے تھے، پیچھے کیسے چلے گئے؟ کہتا ہے میرا پورا دھیان جو ہے نا صاحب اچھی چیز بیچنے پہ کمانے پہ نہیں ہے. میں لٹ گیا ہوں لیکن میں نے اپنا فوکس نہیں چینج کیا. وہ کون کہہ رہا ہے؟ پھل بیچنے والا.
آج بڑے سے بڑے لوگوں کا فوکس کیا ہے؟ زیادہ ارن کرنا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اچھی چیز لاتا ہوں پھر اس کو کم پیسوں میں بیچ دیتا ہوں تھوڑا سا تو میں لٹ رہا ہوں لیکن میں خوش ہوں اور میں فخر کے ساتھ آپ کے چینل پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ذکر کے لائق ہے اس وقت. اگر آپ کے اور میرے معاشرے میں کھیل کو بھی ایک مقام دے دیا گیا اور یہ اس کو تعلیم کے اینٹی نہ رکھا جائے تو ہوگا. پہلے ہمارے پی ٹی ہوتی تھی, آج ہمارے آئی ٹی کے ادارے بن گئے اسکولوں کے اندر. پی ٹی چلی گئی, آئی ٹی بن گیا. آئی ٹی نے کیا کر دیا, آپ کے بچے پیزا کھا کے چل نہیں سکتے 2 قدم. ان کے یہاں جو کچھ, میں ڈاکٹر ہوں, سروائکل اسپونڈیلوسس کے جو مریض پہلے ہمارے پاس آتے تھے وہ بڑے ایج کے ہوتے تھے. آج تو چھوٹا بچہ بیگ لٹکا کے آتا ہے سروائکل لے کے ہمارے پاس. سروائکل وہ فروزن شولڈر لے کے آ رہے صاحب, شولڈر ڈاؤن ہو رہا ہے میرا. اس کی اسپائن جو ہے کرو کر گئی. کیسے کر گئی؟ اس کو بیگ میں 2 ہک تھے جی, پتہ نہیں کیوں ایک انڈین فلم دیکھ کے لوگوں نے سب نے ایک ہی ہک پہننا شروع کر دیا. اسکول کو بتانا تھا نا, یہ اسکول کو بتانا ہے کہ بیلنس کیسے ہوتا ہے. اس نے جی بیگ ہمارا خریدیں لوگو والا, پہن کے کیسے آئیں گے آپ کی مرضی ہے. یہی تو ہمارا المیہ ہے. اس کا ایک اور بھی ہے, ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو میرے ساتھ بھی ہے اور اوروں بھی لوگ بھی ایگری کریں گے. سر وہ ہوتا ہے 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے انٹرنیشنلی تو لمٹ ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے تو 8 کلو کا ہونا چاہیے, یا تو 40 کلو کا بیگ میں نے اٹھایا ہے سر. ایسا بیگ ہے 20 کلو کے, 18 کلو کے, کہ بچوں کو آپ اٹھاتے ہوئے سوچیں. تو وہ بچے جو لٹکا کے جا رہے ہیں اور کیمپسز جو ہیں وہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے, تو بچوں کے تو ہیلتھ پہ تو اثر پڑے گا نا سر. جب دکھڑے رونے ہوں تو بات سنجیدہ ہو جاتی ہے. تو میں تبسم لانے کے لیے بتا دوں, ایک کلر بھی اتفاق سے میں نے وہی پہنا ہے جو قلیوں کا ہے. تو جب بچے ہمارے طالب علم نہ ہوں, قلی ہوں, تو پھر بڑا ضروری ہوتا ہے ان کی یونیفارم رکھی جائے. قلیوں کی یونیفارم ہوتی ہے نا, بڑا فوکس کرتے ہیں اسکول والے, یونیفارم ہماری ہونی چاہیے. نہیں جی, ایسا نہیں ہے. دنیا کے اداروں میں, اور ہمارا دین مقدس تو ہمیں بچوں کی ایک تعلیم کی ایج بھی دیتا ہے. میرا پوتا ہے جناب, تقریباً 2 سال کچھ مہینے کا ہو چکا ہے, 2.5 سال کے قریب کا ہے. ظاہر بات ہے ابھی اس کی عمر نہیں ہے جانے کی, اور آج کل تو ویسے ہی جو جا رہے تھے ان کی چھٹیاں ہیں. ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے, ہماری چھت کے اوپر باقاعدہ ایک جگہ بنی ہے جہاں پہ ہم اس کو نمبر کھیل کود سے سکھا رہے ہیں. ہم اس کو فرینچ بھی پڑھا رہے ہیں, اچھا, ہم اس کو انگلش بھی پڑھا رہے ہیں. اور کبھی کبھی تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, اب وہ ہمیں جملے بولنے لگا ہے. ابھی وہ 2-2.5 سال کا ہے. جو بچے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. جن بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ لحاف میں اوڑھ کے بچے سے کہیں, کتابیں کھولتے نہیں ہیں پیرنٹس, اور بچوں کو کہہ رہے تو پڑھتے نہیں ہو, خود موبائل پہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں موبائل مت دیکھا کرو, ٹیلی ویژن بند کرو. تو پہلے ہمیں وہ ماحول بنانا پڑے گا جہاں اسپورٹس کی قدر ہو سکے. جب اسپورٹس کی قدر ہوگی تو اسپورٹس پرسن کی بھی ہوگی. ابھی تو سر کوئی نہیں کرتا. یہ تو میں تھوڑا سا ڈاکٹر ہوں, پڑھا لیتا ہوں کہیں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پڑھا لیتا ہوں, تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے. ورنہ تو میری والدہ نے بھی کہا تھا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگا, اچھے خاصے انجینئر ہو, میکینیکل انجینئر چھوڑ کے, تو انجینئرنگ چھوڑ کے یعنی کرنے کے بعد تم یوگ میں آ رہو, تمہاری بچیوں کی کہاں شادیاں ہوں گی, تمہیں پوچھے گا کون. یعنی میری ماں کو اتنا خوف تھا کہ یہ گیم کی طرف آ رہا ہے, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوگی. لیکن کیا آج صلاح الدین کو آپ نہیں جانتے, اصلاح الدین آپ کو نہیں پتا, کیا جان شیر خان یہ آپ کو نہیں پتا, آج ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی تو اسپورٹس ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسپورٹس کے بارے میں ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے. ہم یوگ جب کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمیں سامان نہیں چاہیے. یہ وہ واحد اسپورٹس جس میں کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ چاہیے, آ جائیں جی بیٹھ جائیں. نہ ہمیں جوگر چاہیے, نہ ہمیں ٹریک سوٹ چاہیے. ہاں جو لباس آپ نارمل پہنتے ہیں موسم کے حساب سے وہ پہن لیں, اپنی چھت پہ کر لیجیے, گلی کے کونے پہ کر لیجیے, کہیں پارک میں تھوڑی سی گھاس ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیے. اس اسپورٹس کو تو بڑھا دیجیے جس میں لگتا کچھ نہیں ہے, دیتا بہت کچھ ہے. ہم اس پہ کام نہیں کرتے. جب میں نے شروع کیا یوگا تو مجھے بڑے عجیب عجیب الفاظ سننے کو ملے. آپ ہندو ہیں, آپ کا نام جو ہے وجے دت ہوگا, وجاہت تو لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے ہی وجاہت. اچھا وجے دت نہیں ہے آپ کا نام. سر بڑے پتھر پڑے ہیں, بڑے لوگوں نے. آخر میں تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ لوڈ کر کے میرے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے تھے, یہ حرام ہے اس کو بند کرو. میں نے کہا جی بالکل کر دیں, ابھی تو جانے دو. تو مجھے کہا گیا کہ گھر جانا چاہتے ہو قبرستان. میں نے کہا گھر. مجھ پہ باقاعدہ ٹیٹیاں گنیں لاگی گئی ہیں. یہ عالم ہے. جی ہاں, یوگ حرام ہے نا, یہ تو ہندوؤں کا ہے. میں نے کہا تھا شروع میں کریکٹ نالج اور رانگ نالج کی بات ہے. لوگوں کو نالج ہے لیکن رانگ نالج ہے, اپنی چیز کے لیے ہمیں مار رہے ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ آج اسکولوں میں, تعلیمی درسگاہوں میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر سے ہو, تو ایک بات طے کر لیں,
کہ بھائی آپ کا ویٹ کیا ہے. ہر ہفتے کم سے کم بچہ اپنا وزن تو بھیج دے کہ جی میں موٹا تو نہیں ہو رہا, اسکول یہی کر لے کہ ذرا وزن کم کر کے رکھنا بھیا, جب آؤ گے تو تمہارا وزن بھی چیک کریں گے, اس کے نمبر ہوں گے. پہلا چیک ایسا ہو سکتا ہے نا. ایک کوئی ادارہ ہے, وہاں پہ ایک آدمی کو جاب دی گئی ہے, وہاں جب اس کی ACR لکھی جاتی ہے تو کیا اس کے اندر وزن ڈالا جاتا ہے؟ کبھی نہیں ڈالا جاتا, کیونکہ ہم سمجھتے نہیں. وہ آ کے بریانی قورمے کھا کے کینٹین سے موٹا ہو جاتا ہے. BMI فیکٹر آپ مینٹین کریں, چاہے وہ کون یہ ہونا چاہیے ACR کے اندر کہ آپ کی کمر کا سائز کیا تھا جب آپ آئے تھے, ٹھیک ہے, اب کیا ہے, آپ کا وزن کتنا تھا. ہم نے کہا جی اس کی ضرورت نہیں, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اور یہی کام کی باتیں ہیں. جن قوموں نے اس کو اپنا حصہ بنایا آج وہ دنیا میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں. جنہوں نے نہیں بنایا وہ حصے دار نہیں ہیں بلکہ حصے مانگ رہے ہیں, اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بینگ اے پاکستانی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو قائد تھے کیا ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا. دبلے پتلے شخص نے جس کا کچھ دنوں کے بعد استما دما یا TB سے انتقال ہو گیا, اس نے کیا بنا ڈالا؟ ایک ایسا ملک جو اپنی مثال آپ رہا, دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بنا ڈالا. کیا اس کے لیے صحت کی ضرورت تھی, تندرستی مسلس کی ضرورت تھی؟ نہیں, اس کے لیے فوکس کی ضرورت. اور جو فوکس ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اسی وقت ہوتا ہے جب آپ فوکس کریں, نہ کہ اپنے اوپر فوکس ہی نہ کریں. بالکل ٹھیک. ہمارا معاشرہ اس وقت بہت المی میں گزر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بچائے. اسپورٹس کی طرف آنا چاہیے. فوکس جو از دا مین ایلیمنٹ بیہائنڈ آل تھنگ. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں شاہ جہاں صاحب, ایک چیز جاتے جاتے پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے, یہ بتائیے کارپوریٹ سیکٹر سے آپ کا کافی لنک ہے, آپ کے پاس ابھی گولفرز آتے ہیں, اسکواش وغیرہ میں بھی لوگ کھیل رہے ہیں, امیچرز بھی ہیں, ضروری نہیں ہے پروفیشنلز ہی کر رہا ہوں, آتے ہیں سارے. ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کبھی آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے بچے ہیں, یا ان کی فیملی ممبرس کے ساتھ آتے ہیں کرتے ہیں, یا اکیلے کھیلنے آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں انوائرمنٹ, جہاں انوائرمنٹ ہے اور جہاں وہ کر پا رہے ہیں نا, ہیڈ آف دا فیملی بینگ میں اگر گولف کھیل رہا ہوں اور میں اس قابل ہوں کہ میں ایسے فیسلٹی کو ایکسیس کرتا ہوں کہ جو اسکواش کھیل رہا ہوں یا دیکھنے جا رہا ہوں, اگر میں فیملی کو لے کے جاتا ہوں ساتھ, تو بچے اور دوسرے دیکھ کے انوائرمنٹ بنتا ہے, انوائرمنٹ میں دیکھوں گا تو میں انکلائنڈ ہوں گا اس طرف. اچھا عامر بھائی, یہاں پہ میں بتاؤں کہ گولف کا آپ نے چونکہ ذکر کیا, گولف کلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یونیک جگہ ہے جس میں کہ اور یہ ایک ایسا یونیک اسپورٹ بھی ہے کہ جس میں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. اور جب آپ وہاں پہ آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کھیلیں بھی, اور جب آپ کھیلتے ہیں تو گولف کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ایڈکشن ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جب آپ صبح سورج نکلنے سے لے کر کے غروب تک بھی, اور اب تو خیر فلڈ لٹ گولفنگ بھی ہو رہی ہے, آپ جب کھیلتے ہیں نا آپ نیچر کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں. گھاس, دریا, پانی, پرندے, مائگریٹری برڈز دیکھتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ, کیا خوبصورت سین ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گولف اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آئی ہیو مائی سیلف گون تھرو سیاٹیکا, اور گولف کے ذریعے ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے, اور میں نے یوگا کے ذریعے ہی اس کو اوور کم کیا. اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کو جب بھی کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے اور ہم اس پہ ٹیک کیئر کر لیتے ہیں, تو الحمدللہ ہم فٹ اینڈ اسمارٹ, اور پھر ہم دوبارہ سے کھیل رہے ہیں. کارپوریٹ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, دیکھیں بے انتہا لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دفاتر میں اللہ کا شکر اچھی اچھی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں, جتنا اوپر لیڈر پہ کلائمب کر رہے ہیں اتنا زیادہ ریلیکس ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ آرام سے بیٹھ رہے ہیں. اور ایک بائی اینڈ لارج ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ جی آنے کا تو ٹائم ہے, جانے کا نہیں ہے. 6 بجے 7 بجے 8 بجے تک دفتر میں کام کام کام. جب آپ اسپورٹس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں نا, 24 گھنٹہ بہت ہوتا ہے. جب آپ اسپورٹس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ جی مجھے اٹھنا ہے, مجھے کام ختم کرنا ہے, اور مجھے اسکواش کمپلیکس پہنچنا ہے, مجھے اسکواش کھیلنا ہے, مجھے گولف کلب پہنچنا ہے, مجھے گولف کھیلنا ہے, مجھے رننگ کرنا ہے, مجھے سائیکلنگ کرنا ہے. تو آپ کی پروڈکشن میں ایفیشنسی بھی آ جاتی ہے, ود ان دا ٹائم لمٹ آپ کام بھی ختم کرتے ہیں, ڈیلیگیٹ بھی کرتے ہیں, رسپونڈ بھی لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اینڈ دین آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا امپیکٹ آپ کے گھرانے پہ بھی آتا ہے, آپ کے مزاج پہ بھی آتا ہے. اور ایک بہت جو آپ نے لائف اسٹائل والی بات کی نا کہ اسپورٹس از اے لائف اسٹائل, از اے پارٹ آف دا لائف اسٹائل. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل ایک اچھا آئیڈیل لائف اسٹائل ناممکن ہے. بہترین ہو گیا سر, آپ نے ابھی آخر میں جو بات کی تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ٹائم مینجمنٹ اپنی بھی بہت اچھی کر پائیں گے, اور آن دا جاب بھی ہمیں جب پتہ ہوگا کہ یہاں سے اٹھ کے میں نے آفس نہیں جانا, 1.5-2 گھنٹے اپنے آپ کو بھی دینے ہیں, تو ناظرین ہم اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ٹائم مینیج کریں اس طرح کہ فٹنس, اسپورٹس, ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. چلتے چلتے میں شکریہ ادا کروں گا وجاہت صاحب کا, شاہ جہاں صاحب کا, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا.
انشاءاللہ اگلے شو میں تھوڑا سی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، دوسرا سیشن آپ لوگوں سے جلدی کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری ای میل آئی ڈی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل شو کے ساتھ. جب تک اللہ حافظ.